بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق انشاءاللہ، جس میں تنوین، نون ساکن، غنّے، وقف کی تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہم پیچھے بتاتے جا رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم یہی کچھ ہی سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، دلوں کو، دماغوں کو کھولے گا تو ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا جو کچھ الف کے اوپر جزم لگ جاتی ہے تو اس الف کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اب یہ الف کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس الف کو اب ہم حمزہ پڑھیں گے، الف کو الف نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر الف ہو جائے تو لفظ کو لمبا پڑھتے ہیں جب الف سے پہلے زبر ہو، لیکن یہ الف تھا لیکن اس کو جزم آئی، اس کے پیچھے چاہے زبر ہے لیکن اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ تو حمزہ جب آ جاتا ہے تو وہ کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ جھٹکا لگا کے پڑھا جاتا ہے۔ شین حمزہ زبر شا۔ نون، نون کے اوپر کیا آگئی؟ تنوین۔ تنوین کے بعد آگے صاد حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ گناہ کریں گے اخفا کا۔ ٹھیک ہے، نون دو پیش نو، شا نو، صاد با پیش صوب۔ ہاں جی، با جو ہے یہ حروف قلقلہ ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ صاد با پیش صوب۔ آگے حا کے اوپر تنوین، آگے ضاد حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو حا پہ تنوین پہ غنہ کریں گے اخفا کا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حا دو زبر حاؤ، صبح۔ تو وقف کی صورت میں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ میں نے بتایا تھا جب دو زبر آتی ہیں تو اس کے ساتھ الف ضرور ہوتا ہے۔ جب دو زبر والا وقف کرتے ہیں، پیچھے ہم نے بتایا بھی ہے مکمل وضاحت کے ساتھ، لیکن چلو پھر بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ جب وقف آتا ہے دو زبر کے ساتھ ایک زبر کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو پیچھے ایک زبر رہ جاتی ہے اور ساتھ الف، تو کیا بن گیا؟ ہا، الف زبر ہا۔ وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کریں گے تو کیا بنے گا وقف کی صورت میں؟ صبح۔ غود با زبر زوب، یہاں بھی حرف قلقلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حا کے اوپر تنوین، اب آگے دیکھیں تو عین حرف ہلکی میں سے ہے تو اب تنوین پہ غنہ بالکل نہیں کریں گے۔ حا دو زبر حن، غوب حن۔ ہاں جی، تو یہاں بھی اب وقف کرنا ہے، دو زبر ہیں، دو زبر میں وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایک زبر کو ختم کریں گے تو ایک زبر اور ایک الف رہ جائے گا، تو وقف کی وجہ سے کس طرح پڑھیں گے؟ غوب حا، عین با زبر عاب۔ ہاں جی، یہاں بھی حرف قلقلہ آ گیا۔ اب آگے دیکھا ہے تو پھر تنوین ہے، دو زبر والی تنوین ہے، آگے دیکھا تو عین حرف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اظہار کے ساتھ بغیر غنے کے۔ دال دو زبر دن، عبدن۔ ہاں جی، اب جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ایک زبر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کر دینا ہے، پیچھے ایک زبر اور ایک الف رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا وقف کی وجہ سے؟ عبدا، عین دال زبر عاد۔ ہاں جی، یہاں پہ پھر دال ہے، حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ کے اوپر کیا آگئی؟ جزم، جس کو ہم کیا کریں گے؟ ہلا کے پڑھیں گے۔ عین دال زبر عاد، نون کے نیچے تنوین ہے، آگے عین کے آگے حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے، اب تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے بغیر غنے کے۔ نون دو زیر نین، عدنین۔ تو وقف کی صورت میں کس طریقے سے پڑھیں گے؟
عادن عادن، اس طریقے سے دال کو ہلائیں گے، نون کی آواز بالکل غیر محسوس طریقے سے نکالیں گے. عین شین زبر عش، را کے نیچے تنوین، آگے عین رفع ہلکی میں سے ہے. اب را کو بغیر گننے کے پڑھیں گے اظہار کے ساتھ، لیکن را کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. رو دو زیرین عشرین. وقف کس طرح کریں گے؟ اب وقف کی صورت میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ را کو اپنے موٹا کرنا ہے یا باریک. تو جب یہ وقف ہوگا تو را خود بخود کیا ہو گیا؟ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ساکن کی صورت میں اب اس کو موٹا کرنے کے لیے، باریک کرنے کے لیے پیچھے دیکھیں گے. پیچھے کیا ہے؟ جزم ہے. اب اس سے پیچھے ہم دیکھیں گے اس سے پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے. تب اس زبر کی وجہ سے را کیا ہو جائے گی؟ موٹی ہو جائے گی. وقف کی صورت میں عاشر عاشر. ہاں جی تو عین باریک ہے، صاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے، تو اس کی آواز کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ عین کو صاد کی وجہ سے موٹا نہیں کر دینا. عین باریک ہوگا، صاد کی آواز ہم نے پر نکالنی ہے. کیسے؟ عین صاد زبر عاش عاش. فا کے نیچے تنوین، آگے غین رفع ہلکی میں سے ہے، تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے، اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. فا دو زیر فین عاصفین. وقف کی صورت میں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ عاص عاص. غین را زبر غور، یہ غین بھی موٹی ہے اور را بھی موٹی ہے. ٹھیک ہے، غور. قاف کے اوپر تنوین ہے، اگر غین حرف ہلکی میں سے ہے، تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے، بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قاف دو زبر قن غور قن. وقف کی صورت میں غور. بتایا تھا میں نے ابھی کہ دو زبر آ جائیں تو اس کے ساتھ الف ہوتا ہے، دو زبر کے ساتھ پھر وقف کی وجہ سے ایک زبر کو ختم کر دیں گے، ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. غور غین لام پیش غول. با کے اوپر تنوین، آگے فا حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین میں غنہ کریں گے. با دو زبر باؤ غل باؤ. وقف کی صورت میں غل با. فا صاد زبر فاش. لام دو پیش نو فاصلو. وقف کی صورت میں فاصل. قاف دال زبر قاد. دال حرف قلقلہ آ گیا. ٹھیک ہے، حرف قلقلہ کے اوپر یہ کیا لگ گئی؟ جزم بھی لگ گئی. حا دو زبر حا قاد حا. وقف کی صورت میں قاد حا. قاف صاد زبر قاو. با دو زبر باؤ قاو باؤ. وقف کی صورت میں قاو با. کاف حمزہ زبر کا. سین دو زبر ساؤ کا ساؤ. وقف کی صورت میں کا سا. کاف دال زبر کاد. حا دو زبر حن کاد حن. تو وقف کی صورت میں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ کاد حا. ہاں جی تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اگلا سبق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.